اسلامی یا الہی کائناتی تصور، ڈیوائن یونیورسل کنسپشن یا الہی جہان بینی ورلڈ ویو پر گفتگو کا دوسرا حلقہ، اور کل مختصراً یہ عرض ہوا کہ ایک شخص کو مسلمان ہونے کے لیے، الہی ہونے کے لیے جہاں اسلامک اور الہی آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے، وہاں اس کا ذہن، اس کے نظریے، اس کا کنسپشن بھی اسلامی ہونا نہایت ضروری ہے۔ آج کی اس جدید دور جہالت میں ٹیکنالوجی کی فراوانی کے ساتھ ایک اور چیز جو انتہائی وافر مقدار میں لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ ہے غفلت۔ یہ ٹیکنالوجی جو آج ہم سب کے گھروں میں ایک مہمان کے طور پر موجود ہے، کوئی گھر، کوئی محفل، کوئی ذہن ایسا نہیں ہے جس میں یہ ٹیکنالوجی موجود نہ ہو، اور اس ٹیکنالوجی نے اس مجلس میں اپنے وجود کا اعلان بھی کیا کہ میں یہاں بھی موجود ہوں اور اپنا اثر رکھتا ہوں، اپنی آواز رکھتا ہوں۔ ذکر محفل ذکر حسین کی ہو، وہاں بھی اس ٹیکنالوجی نے بھی شرکت کی ہے، اور اس کے اپنے بہت سے اثرات ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا اثر غفلت کا ہے۔ اس کا بڑا کام انسانوں کو غافل کر دینا ہے۔ ہم اگر موقع ملے عرض کریں گے کہ انسان نے ان گزشتہ 2-3 صدیوں میں بہت ترقی کی، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ اس 2-3 صدیوں میں انسان نے ترقی نہیں کی، انسان کے اطراف نے بہت ترقی کی۔ انسان معراج پر نہیں پہنچا، فولاد معراج پر پہنچا ہے۔ اگر یہ فولاد کا معراج انسان کو بھی معراج پر لے جاتا اور مرکب بنتا تو بہت اچھا تھا، لیکن اس ٹیکنالوجی کے ترقی کے دور میں ہونا یہ چاہیے تھا، بزرگ یہاں موجود ہیں، کہ آج سے 50-60 سال پہلے ایک کھانا تیار کرنے کے لیے پہلے لکڑی لانی پڑتی تھی، اس کو خشک کرنا پڑتا تھا، پھر اس کو جلانا پڑتا تھا، اس پہ روٹی بنانا بھی ایک لمبا پروسیس، اور 4-5 گھنٹے کی محنت کے بعد ایک وقت کی روٹی تیار ہوتی تھی۔ آج ٹیکنالوجی نے اس کو نہایت آسان کر دیا ہے، شاید چند منٹوں میں روٹی تیار ہو جاتی ہے۔ پرانے وقتوں کے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اقربا کے لیے۔ آج کل ہمارے پاس بہت سا وقت ہونا چاہیے تھا ان تمام کاموں کے لیے، لیکن یہ مہمان جو بظاہر ہمارے لیے وقت لے کر آیا ہے، ہمارا سارا وقت کھا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ غفلت کا تحفہ لے کر آیا ہے۔ آج انسان کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، آج تفقہ کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے والدین کے لیے وقت نہیں ہے، والدین کے پاس اولاد کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو یہ انسان کس معراج پر جا رہا ہے؟ یہ انسان کسی معراج پر نہیں جا رہا، اطراف اور انوائرمنٹ بہتر ہو رہا ہے، اور اس کی بہتری کے ساتھ ساتھ انسان کی غفلت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ غفلت کہاں سے وجود میں آئی؟ یہ غفلت اس لیے وجود میں آئی کہ کوئی بھی انسان
بما ہوا انسان، انسان ہونے کے ناطے انسان کو ہم منطق کی لاجک کی اصطلاح میں حیوان ناطق کہتے ہیں. وہ حیوان جو کہ قوہ نطق رکھتا ہے. نطق ویسے تو بولنے کو کہتے ہیں، بولنا نہیں بلکہ سوچنے سمجھنے کی طاقت رکھنے والا حیوان انسان کہلاتا ہے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان ہو اور اپنی کسی آئیڈیالوجی کو، دین کو، مذہب کو، آئین کو بغیر سوچے سمجھے قبول کر لے. یہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اس تیز رفتار ترقی نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے کہ آج یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور اس کے اشرفیت کا سارا دار و مدار یہ ہے کہ وہ جو کرے گا اس سے پہلے سوچے گا، سمجھے گا. کوئی نظریہ اس کا اس دنیا کے بارے میں، اس جہاں کے بارے میں ہوگا اور اپنے اس نظریے اور اس کانسیپشن کے مطابق اس کی تمام آئیڈیالوجی مرتب ہوگی اور اس کے مطابق چلے گا. لیکن ہوا کیا؟ تقریباً 17ویں اور 18ویں صدی میں جب غرب کے پاس علم تقریباً اسی دوران پہنچا شرق سے، 16ویں صدی میں یہ علم یہاں سے ہم سے رخصت ہوا اور مغرب کے پاس علم آیا. علم کی ترقی کے دوران انہیں امریکہ اور افریقہ سے بے تحاشا وسائل بھی مل گئے. شرق سے علم اور امریکہ اور افریقہ سے وسائل اور پھر بے بند و باری، ان سب نے ملا کر وہاں ایک صنعتی انقلاب برپا ہوا. غرب کی صنعتی انقلاب جو کہ محیط اور فولاد کو معراج پر بھیجنے کے لیے کافی تھا، اس انقلاب سے اذہان عالم اتنے مرغوب ہو گئے کہ جو چیز مغرب کے پاس نہیں تھی وہ انہیں دینے کی بجائے ان کی اس میں بھی تقلید شروع کر دی. جس فیلڈ میں آپ نے 100-200 سال 1000 سال کام کیا ہو، یعنی الہیات، انسانی علوم، اس میں وہ غرب جو ابھی ہنوز طفل مکتب ہے، کسی اور فیلڈ میں، صنعت میں اس نے اچھی ترقی کر لی، بجائے اس کے کہ وہاں انہیں انسانی علوم میں بھی آگے لایا جاتا، کچھ دیا جاتا. جو دے سکتے تھے وہ خود بیکاری بن گئے. بیکاریوں سے تو کوئی کچھ لیتا نہیں ہے. تو یہ صورتحال کیوں پیش آئی، کیسے پیش آئی؟ پھر ایک طویل داستان ہے جس کو ہم نے مرحلہ بے مرحلہ پچھلے سال محرم کے عشرے میں پڑھا تھا. اس دفعہ کیونکہ 4-5 مجلسیں ہیں، ہمارے لیے تفصیل سے اور مرحلہ وار اس پر گفتگو ممکن نہیں ہے. ایک خلاصہ پیش کرنے کی کوشش ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ہم نے عرض کیا کہ اگر کوئی راستہ پوچھے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیری منزل کیا ہے. ڈیسٹینیشن اگر معلوم نہ ہو تو اسے راستہ بھی نہیں بتایا جا سکتا. اگر کوئی آئیڈیالوجی اپنانا چاہ رہا ہے، کوئی لائف سٹائل اپنانا چاہ رہا ہے، کوئی طرز زندگی اپنانا چاہ رہا ہے اس کائنات میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کائنات کے متعلق اس کا تصور پہلے درست ہو جائے، اس کا کنسپشن پہلے کلیئر ہو، تاکہ اس کنسپشن کے مطابق اسے آئیڈیالوجی دی جائے. اس لیے کہ عقل اور وزڈم 2 قسم کی ہیں، ایک عقل نظری اور ایک عقل عملی. اگر پہلے مرتبہ آتا ہے عقل نظری کا، اگر آپ کے تھیوری پہلے ٹھیک نہیں ہے اور تھیوریٹیکل وزڈم آپ کا ہے ہی نہیں یا بہت ناقص ہے، تو پریکٹیکل وزڈم آپ کو کہیں بھی نہیں پہنچا سکتا. ابھی مادی
کنسپشن اور الہی کنسپشن میں ایک جنگ کہہ لیجئے یا رقابت کہہ لیجئے شروع ہوئی، اور یہ رقابت شروع ہوئی جب علم نے ترقی کرنا شروع کی۔ جدید دور میں نیوٹن خود موحد تھا، نیوٹن سائنس کو، فزکس کو خدا شناسی تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ جانتا تھا، اور اس نے یہ دیا روشن کیا تھا خدا کو تلاش کرنے کے لیے۔ خدا کی تلاش میں روشن کیا گیا یہ دیا جب نیوٹن کے شاگردوں کے ہاتھوں پہنچا تو انہوں نے اسے انکار خدا کے لیے ہی ایک ہتھیار بنا لیا، اور اس زمانے میں یہ ادعا کیا جانے لگا کہ دین زمانے جاہلیت کی ضرورت تھی، جب لوگوں کو معلوم نہ تھا، چیزوں کا رازہائے کائنات منکشف نہ تھے، جہاں جو چیز مجہول تھی وہاں خدا کی جگہ تھی۔ ہم تمام مجہولات کو ختم کرتے چلے جائیں گے، اس کائنات سے خدا کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک فرینچ رائٹر نے لاپلاس تقریباً 4000 صفحات پر کائنات پر، فلسفہ پر کتاب لکھی اور فرینچ کنگ کے سامنے لے گیا۔ اس نے پوچھا اس میں خدا کہاں ہے، کوئی چیپٹر خدا کے متعلق بھی ہے؟ تو کہا میں اسے ایک غیر ضروری فرضیہ تسلیم کرتا ہوں۔ اس کائنات میں خدا یا سرے سے ہے ہی نہیں، یا ایک گھڑی بنانے والے کی سی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ گھڑی بنانے والا ایک دفعہ گھڑی بنا دیتا ہے، اس کے بعد وہ خود ہی چلتی رہتی ہے۔ خدا کی اس سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی افکار پر مرتب ہونے والی تمام آئیڈیالوجی آج ہمارے درمیان میں رائج ہے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ آئیڈیالوجی کہاں سے آ رہی ہے۔ ہماری کوشش ہے سب سے پہلے کہ آج کا جوان اس بات کو سمجھ لے کہ اگر کوئی آئیڈیالوجی، کوئی ڈکٹیشن اسے مل رہی ہے تو ایک دفعہ وہ یہ سوچ لے کہ یہ ڈکٹیشن جو مجھے مل رہی ہے یہ میرے نظریات، میرے ایمان اور میرے اس آئین کے مطابق ہے جو اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں دیا ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر مادی جہان بینی اور الہی جہان بینی، ان دونوں کانسیپشن کو بھی آپ کے سامنے مختصراً تھوڑا سے وقت میں وضاحت دینے کی کوشش کریں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی کل بھی عرض ہوا کہ مادی جہان بینی میں غیر مادہ ہر چیز کا انکار ہوا۔ ہم اپنے اصطلاح میں اسے اصالت المادہ کہتے ہیں کہ ہر چیز مادہ ہے، مٹیریل سے نکل کر کسی اور چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس کی اساس بھی یہاں سے پڑھی کہ ادراکات حسیہ کے علاوہ ادراکات عقلیہ معتبر نہیں ہیں۔ ہر وہ چیز جو میرے تجربے میں آ سکتی ہے، میرے مشاہدے میں آ سکتی ہے، میرے لیب میں آ کر ثابت کر سکتی ہے اپنے آپ کو، وہ تو اس دنیا میں ہے۔ اور جو میرے لیب میں ثابت نہیں ہو سکتی، میری آنکھوں سے درک نہیں ہو سکتی، میرے ابزار و آلات جو ہیں ان کو ثابت نہیں کر سکتی، وہ اس دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتے ہیں۔ مادی انسان کا یہ کہنا، اور خدا، مذہب، وحی اور اس کی وجہ سے نبوت، یہ تمام غیر علمی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں، اس لیے ان پر ایمان نہیں لانا چاہیے۔ ایمان صرف اور صرف ان پر لایا جا سکتا ہے جو لیبارٹری میں ثابت ہو سکتی ہوں۔ لیبارٹری میں کیا ثابت ہو سکتی ہیں؟ جن چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے، آپ کسی ذریعے سے دیکھیں یا اپنی نیکڈ آئی سے دیکھیں۔
یا ان پر تجربہ کیا جا سکتا ہے. یہ مادی فکر. اچھا یہ ہے سرے سے باطل. ان کی ہر بات خود باطل ہے. اس کے بعد ان کے ہم اسے کہتے ہیں نا صغرا کبرا کہتے ہیں، یہ مقدمات جس سے نتیجہ لیتے ہیں. صغرا بھی باطل اور کبرا